لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ, ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ان کو. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی, اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس کی جو حیرانی ہے, پریشانی ہے, اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات, کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو, جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں, اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے, یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے بھائی, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کہاں, کس کا ہے یہ, کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ یار کدھر ٹکائیں اس کو. تو اللہ نے مثال دی ہے کظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک
نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے. بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے. یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی. میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سے لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل پر بیان کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں, یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے, یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھئی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے, تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا. بھئی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے بتایا کہ بھئی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے, اس پہ دلائل دے دیے. کوئی طنز نہیں, کوئی کیچڑ نہیں, کوئی کفر کے فتوے نہیں, کوئی گمراہی کے فتوے نہیں. لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس. آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ, ابے ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے, اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے. اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں, وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, وہ ساری امت کے بزرگ ہیں. امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں, امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں. کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہوں تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ مجتہد تھے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے, جو پوری امت سے الگ تھے. میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹس, پھر بات کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پہ, یہ کبھی بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا.
تو یہ کوئی اختلاف کی مثلا اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں، بس میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر، تو اللہ تعالی نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں، بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا، ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا. نہیں آ رہی بات؟ میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا، اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے، 20% آپ رکھیں گے، تو ان کو ماننا پڑے گا یہ، اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے، مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار، کمانے دو، بیان تو پھیلا رہے ہیں نا، تبلیغ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں. رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے، اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جائز ہے بالکل یہ، اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں، مختلف چینلز ہیں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں، ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی؟ وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو، جب 50 روپے کا ایک بیان، تو یہ غلط ہوتا ہے یار، نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں، گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے، بتا رہا ہوں ٹھیک. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا، وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں، وہ اس سے کما رہا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی، کیا خیال ہے؟ تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے، حلال کمائیے، جو چاہے مولانا صاحب کمائیں چاہے عام آدمی کمائے، کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں، کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے، تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے اگر لے لیں، اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا، دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ. میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں، ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا، مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ بولتا ہوں تم مجھے تو تنہائی میں ملو دھمکی دے. میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے، کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں ذلیل نہ کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا، جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بس چھوڑیں، وہ بات سے بات نکل جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت، ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا، اللہ تعالیٰ رزق کی ضرورتیں خود بخود پوری کریں گے. کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے، وہ تو ٹھیک ہے. کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے، ٹائم نہیں دوں گا میں. ٹائم میں اپنے کاموں میں خرچ کروں گا، جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرچ کریں گے. کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے کی. خیر، تو طنز، اعتراض، پتہ نہیں نیگیٹو باتیں، کوئی یا رسول اللہ پہ کلپ، کوئی فلانے پہ کلپ، صفائیاں پیش کر کر کے تھک گئے بھائی. ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اللہ کے بندو، ان کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے زکوٰۃ، اس کے پیچھے روزہ، یہی چل رہا ہے. تو وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے، بھائی کام میں لگے رہو. اچھا یہ بھی ہے
کہ وہ ابھی میں گیا تو فیصل آباد میں بڑی اسٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری, مفتی صاحب کی یہ اسٹائل ہاتھ کا یہ جا رہا ہے وہ نا تقریر کرنا, پھر یہ اسٹائل, میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا, میں نے کہا کوئی فلم ہے یا کہ مفتی صاحب کا بیان. اس پہ بھی بعض لوگوں نے, بعض کو واقعی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلمی ہیرو کی طرح انہوں نے شروع کر دیا ہے, کے لیے بناتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کو کہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا, ابھی میں جھنگ گیا تھا 2 گھنٹے گھوڑ سواری کی الحمدللہ, 10 کلومیٹر گھوڑے پہ چلاؤں میں, بہت سختی سے منع کیا, کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل اسپیڈ میں بھگایا ہے, وہ جو ایبٹ آباد والا ہے نا سلو موشن, وہ نہیں, خاندانی بھگایا گھوڑا ایسی اسپیڈ میں گھوڑ سواری, بہت شوق ہے مجھے, ویڈیو اپلوڈ کرنے سے منع کیا سختی سے, کسی نے نہیں کرنی, کیونکہ کوئی فلم کے ہیرو تھوڑی ہیں ہم کو مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آ رہے ہیں, اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پبلسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, بولو بھائی اپلوڈ کر دیں. البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے, بعض ویڈیوز ایسی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مولویوں کا غلط تصور بیٹھ گیا ہے نا, یا دینداروں کا, وہ تصور نکلے. سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے, ایسے 4 آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں, اور خراما یہ نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ گھڑ سواری. اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیغ بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو, بولو بھائی, صرف کرو, گھڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو. دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں, کمبخت مائیں بچوں کو تانے دیں, وہ دیکھو مولوی ہیں, وہ مولوی ہو کے گھوڑ سواری پہ, ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ, وہ اتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے, تو کمبخت 18-19 سال کا, تجھے صوفے سے اٹھ نہیں سکتا تو اپنے سہارے پہ, پولیس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لیے. تو تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس لیے جو یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیٹ اپ. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے یہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے, اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں,
کوئی بھی 4 محبوب ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں یا کئی سارے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی، بولو بھائی، آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں ایک کا ناشتہ کر لو، ایک کے لنچ کر لو، ایک کے ڈنر کر لو، اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو، تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے، پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے، پٹو گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں، جس کے کئی خدا ہیں، ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل، جس کا صرف ایک آقا ہے، اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل یستویان مثلا، کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں، نفس خوش ہو رہا ہے اس سے، سود بھی کھا رہے ہیں، بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا، آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا، گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا، تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں، آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود، تو اس سے لوگ کیا ہوتا، اور یہ سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش، سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض، بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، سب سے پہلے وہ ہے، باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی، وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو، مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں، بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں، غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو، کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو، کوئی کروا کے نہیں. کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا، پرانی بات ہے، یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں، جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان، تو وہ یہ پرانی بات ہے، تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا. وہ میرے درس ہوئے، انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، حج کرائیں گے، یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں، میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، میں تو، بچے بھی تھے میرے ساتھ. بہت اکرام کیا انہوں نے، واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے، وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا، کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا، کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے، یہ دودھ لے کے دہی لے کے، بھائی خود بنانے دو یار گھر میں، عادت خراب ہو جائے گی. نہیں، پھر وہ افطاری میں پھر کھانا، وہ بھائی مزہ ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں
کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا, کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر, ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں گا. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. جڑے پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگا ہے, ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے, کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان سوچتا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں, اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے, اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے, کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں, آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے, میرے دلائل ہے اس پہ, کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دیں. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع, اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ جو شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے, سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے, اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی
کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہے یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے, تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون, آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار, ان دو کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف ہو, مشقت ہو. آج کل جہازوں کے سفر ہیں, ٹرینوں کے سفر ہیں, بسوں کے سفر ہیں, بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, نہیں چھوڑنا چاہیے, اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی. تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے, کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضا, بولو بھائی. اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں. آخرت کے فائدے تو بہت ہیں نا, وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے روزے دار کا جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا, اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں, اور ان کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ریان, سیراب کرنے والا, کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی, اللہ اس کو اپنی دست رحمت سے سیراب کریں گے الگ سے. اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں قوم کے ہندوؤں کے روزے آئے ہوئے سارے ہندو بھوکے پیاسے؟ کہیں بھی نہیں. وہ رکھتے ہوں گے شاید, کوئی ان کے پنڈت رکھ لیتے ہو, نہ سکھوں میں نہیں. مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہاریں چھا جاتی. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاگتا مذہب ہے, زندہ مذہب ہے, تھکا ہوا مرا ہوا بیمار مذہب نہیں ہے. پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی. جو روزے نہیں بھی رکھتے نا, وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افطاری میں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں وہ بھی. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اثر تو ان کی زندگی میں ہی پڑتا ہے نا, ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے. بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. پہلی بات یاد رکھو, بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں. دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو, صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو, وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی, آپ تھک گئے, پسینہ نکلا, تھکاوٹ, سانس پھول گیا, تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا. یہ نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہلو جلو. آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو. تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں, انرجی سرو ہونے کے بہت سارے, وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں. مثلاً انرجی کو سرو کرنے کا, دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی, بول لو یار, آئے گا نا. اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی اسٹور ہے, دریا طاقتور ہو, نہیں ہوگا, سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے. پانی نکلے گا, پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا. کنواں بھرا رہے گا. کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے, یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا, یہ دریا کے پانی کی طرح ہے, یہ سرو ہوتی رہے گی, یوٹیلائز ہوتی رہے گی, اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی. تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا. تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو, تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے,
دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہیں اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں, وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے, اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں, نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں, پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے, وہ تو سوکھ کے, یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی, مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے. اس کو کھجور اور دودھ, جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں, بچوں کا بھی خواتین کا بھی, خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگنینسی ہے جن کو, کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے, اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا, اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے, پیغمبروں کی خوراک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں, اس سے انرجی. ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے, اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے اس کی. نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے. اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے, خون نکالا جاتا ہے, اس سے بھی آپ کی صحت. بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں, سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی, بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر 6 مہینے میں خون دے رہے ہیں اور 10 سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے. ہر 6 مہینے میں خون دے دیتے ہیں, کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے, نیا بنتا ہے, تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا, خوراک کی سپلائی کو روک لینا, تاکہ میدا جو ہے نا, میدا اور ہماری باڈی, وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے, کچرا جل جائے, سمجھ آئی, تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. کیسے سمجھائیں یار, کہتے ہیں نا کئی ہفتوں. تو کیا ہوتا ہے, ہم جب کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیوی کا مہر بھی کھا لیا, رشوت بھی کھا لی, اور کیا کیا کھا لیا. اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے, ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے, پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, یا جو بالکل سادہ زبان میں, کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو, آپ کو پتا چلے گا. جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو اوتھینٹک ہیں, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ, 2 دن فاسٹنگ. یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, سنت ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ, 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں, وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے, روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے, ایسے فریش نہیں ہو. اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے, کمزوری, تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ, پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں, لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی, نتھر جاتا ہے جسم. 1 مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا, یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں, جو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا, یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو, یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں, جو سیلز ہیں, ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے. وہ جو کھا رہے ہیں, جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے, آپ کی گروتھ
رک گئی. اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے. بلکہ بعض حکیموں کی مستند ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا. ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دو اس کا. وہ ایسا بیچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ, جب دیکھتے نا کہ مر رہا ہے تو 2 قطرے ٹپکا دیے گلوکوز کے, بس مرے نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراثیم تھے نا وہ بھی آہستہ آہستہ, بھائی ان کو بھی تو یہ پراٹھوں سے ہی وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے نا, وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں, ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی, وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے. اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں, اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے, اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراثیم کے ساتھ. خود یہ جو اتنا بڑا جرثوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے, لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے. اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں. اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی سارے مسائل ہی زیادہ. کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے تھے میرے پاس, الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہو. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نا ان کو پڑھاتے ہیں وہ, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. تو وہ ملاقات کے لیے آئے, میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب اتنے میں ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں. انہوں نے سوچا ہوگا تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج حاصل کی. میں نے کہا یہ کینسر کی بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پہ سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی موٹاپا ہے. موٹاپے کا مطلب کیا, آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو. اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنی. کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے, 2-4 کھجورے کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سے. اور پھر جب افطاری میں بیٹھتے ہیں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں. میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے پکوڑے پہ پابندی نہیں لگائیں, پہلے میں پکوڑے کے خلاف میں کوئی تقریر اتنا بھی نہیں ہے نا, صحت بنانے کے چکر میں آدمی بالکل دلیے پہ آ جائے, کھچڑی پہ آ جائے. یہ بھی غلط ہے یار, کیا کرنا ہے اسی صحت کا بھائی. وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ, لمبی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے. گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ, کیا کرنا ہے ایسے. اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی, تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے حضرت پر جب کچھ ہے نا, کچھ حضرت نے فتوے بڑے ایسے دیے ہوئے تھے, تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, تو حضرت نے گارڈ رکھ لیے. تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے گارڈ. حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر, تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے, تھوڑا دماغ ریلیکس ہو. ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں 24 گھنٹے 6 آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم شہید ہونا پسند ہے ہمیں, لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے ہم کو. تو 1-2 باقی گارڈ بھگا دیے, صرف 1 یا 2 گارڈ رکھے تھے. پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا. حضرت کو اس نے بڑے, پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر, وہ گارڈ شہید ہو گیا. خیر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, بات یہاں کہاں سے آ گئی یار. ہاں, تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا. تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں, موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, موٹاپے کا مطلب کیا ہے, زیادہ کھا رہے ہیں. تو 2 کھجورے کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے
اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن غریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں. جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن, بولو بھائی, اٹھا سکوں. تو اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں. اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کم کھانے کی عادت ڈالو گے نا, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. ٹھیک ہے اب اسی پہ آ گیا ہوں. جیسے گیس پہ گاڑی لے آؤ نا, ایک دفعہ گاڑی گیس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, پیٹرول پہ جھٹکے لیتی ہے پھر وہ. ٹھیک ہے, پیٹرول پہ سیٹ ہے تو گیس پہ لانے میں تو بالکل باڈی کا ایسا ہی ہے کہ باڈی کو پراٹھوں پہ سیٹ کر لو تو پراٹھے پہ سیٹ ہو جائے گی وہ, کافی چائے پہ سیٹ کر لو تو بوتلوں پہ کر لو, برگر پہ کر لو تو برگر پہ, اور اگر ان فضول چیزیں گا نہیں تو کوئی بھی نہیں چلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں میں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہیں تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں, پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ واقعہ تھا نا ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور
4 شادیاں، ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں، اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو، یہ میری بلڈنگ ہے، اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میری صحت دیکھو، ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں، وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے، میں شو مارنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت، جتنے وسائل ہیں، اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا، ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں، وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں، ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی، اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے، شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی، مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ شادی ہو رہی ہے میری، نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا، سب مبارکباد دے رہے تھے، لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں، یہ جن کا بچہ ہے، آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں نا مسجد میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں، حضرات وہ چڈی نیلے رنگ کی نہ کہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے، نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا، تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا، لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار، ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی، تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا، لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے، لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، بوڑھے تھے، بخار میں تھے، تو آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاء اللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو، یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا، دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا، گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ
یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں، یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے ہی. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب کے ایک خاتون تھی، ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں، ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، یا کوئی آرمی میں تھے بارڈر پہ شہید ہو گئے، واللہ عالم بہت پرانا واقعہ ہے. مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا، پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی، اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں. اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ، محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا، لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو، عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا. اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹیو ہے نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں. بھائی اس کو رونے تو بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا، مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، شہید کے لیے ہے نا، وہ مٹھائی کھلائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے، قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو، اس کے لیے تو ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا، بھلے جنت میں ہی گیا ہو، آپ سے تو بچھڑ گیا نا. ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو، خوش ہو، آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے. مایوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے، کماؤ پوت بنے، پیسے کما کے بھیجے، لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا. باپ بھی پریشان ہوتا ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے. تو یہ ایک بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں، اور آسان مثال، ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے، ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے، وظیفے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے ماں رو رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے. بولو نا. اب کوئی اس پہ اعتراض کرے، لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا، یہ تو رو رہی ہیں، واپس کرو اس رشتے کو بھائی، لے کر آ، چل بھائی دفعہ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا. کیمرہ لگا ہوا تھا، روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو. ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کمبخت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا، ساری زندگی دیکھنا ہے. اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے بولیں گے یار کیسی ماں ہے، روئی نہیں رہی، بچی رخصت ہو رہی ہے گھر سے. تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں، روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری آنٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کمبخت اتنی مصیبت سے روئی تھی، دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا. واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ، کیمرہ تسلی ہوگی آن ہے، اب رو رو کے رخصت. یہ بھی ہوتا ہے، میتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ تکلف میں. خیر، لیکن حقیقت میں بھی ماں باپ اس دن، باپ بھی اکثر روتے ہیں، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. حالانکہ باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اچھا رشتہ مل جائے، ماں نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، تلاش کی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے رونے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا چپ. تو یہ اچھا یاد رکھو، ایسے موقع پہ بارات کا کھانا ماں کے ذمے، باپ کے ذمے ڈالنا، یہ بھی نیچر کے خلاف ہے. خوب سمجھ لو، نہیں یہی بات سمجھ میں. یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا، یہ بھی اللاجیکل ہے. وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے، یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں، ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا. یہ بھی اللاجیکل ہے. وجہ اس کی ہے، میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آیا بارات کا کھانا نا، کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے، وہ کیوں کھلائے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے، لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا، وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو، یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں، مسعودی قوم اور دوسری قومیں، مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں، میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہیں بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا، میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام. میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دیں اس میں
مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لے. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو, کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا, پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے, جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتیں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات ورات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ, اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے, 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام. 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لے لیجیے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ, اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے. یہاں نا, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا, اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. خیر, تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے, عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے, تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو, وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے, جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا
کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا، نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے، اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے، حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے، وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا، چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے، اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو میں سورہ الحق کی آیات کمپلیٹ کر دوں. فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا. اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے، نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغى الماء جب پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم فی الجاریہ ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا. یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا، اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت، تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا. جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے. وہ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے، تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے.
تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو, تم بھی کیا کرو, شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو. تو یہاں بھی اللہ نے, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب پانی آیا ہے. اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ, تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں. وتعیھا اذن واعیہ, اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں. اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں, عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں, اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے, اسلام, یہودی اور عیسائیت, مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں, صدیوں سے یہ واقعہ, جیسے آج کوئی کہنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا. تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا, اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا, اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. آگے انہی, کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں, وہ حام, سام اور یافس. انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور آج اب دیکھو کیسے, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا, میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل, بائبل, اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی, تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا, بڑھائی ہیں, تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے. یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں. اللہ نے چاہا, حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی, لا تصدقوہ ولا تکذبوہ, کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو, ہو سکتا ہے سچی ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے, ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں, کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے. لہذا جب ان کی اولادیں مائیگریٹ کر کے گئی ہیں نا, مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے, تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر, ایسا ہی ہو رہا ہے نا, ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق. کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی, کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا, قرآن میں ملائکہ کا لفظ, تو 2 ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا, تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ملائکہ کا لفظ ہے, اس کے بیچ میں حمزہ, کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں, تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا. تو کوئی اتنا چھوٹا, کوئی اتنا بڑا, کوئی ایسا کالا, کوئی ایسا سفید. زبانوں میں اختلاف کیسا ہے, حالانکہ ایک ہی زبان تھی, لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہیں. کوئی انگلش بن گئی, عربی بن گئی, پشتو بن گئی, فارسی بن گئی. آپ دوسری زبان کا وہ